پاکستان اگر اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو پاکستان میں خلافت کا نظام ہونا چاہیے، نہ کہ جمہوریت کا۔ آئیے خلافت اور جمہوریت میں فرق جانتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسائیڈ انفارمیشن۔ گائز، اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب۔ خلیفہ کے چناؤ میں عام پبلک حصہ نہیں لیتی، بلکہ بااثر لوگ یعنی علماء اپنے اپنے علاقے کے قائدین، قبائلی سردار، معاشرے کے بااثر افراد وغیرہ وغیرہ حصہ لیتے ہیں۔ بااثر افراد کون ہوں اور ان میں کیا صفات ہوں، اس پر قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اگر نیت اور ارادے درست ہوں۔ اور جب وہ خلیفہ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو عام پبلک صرف بیعت کرتی ہے، جبکہ جمہوریت میں ان پڑھ، جاہل، چور، ڈاکو، نیک سب لوگ شریک ہوتے ہیں اور سب کا ووٹ برابر ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ خلافت میں ملک کا قانون خود بخود قرآن و سنت قرار پاتا ہے۔ اللہ کے قانون کو لاگو ہونے کے لیے اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسمبلی کے ارکان کے پاس منظور کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ مثلاً اسلام میں سود حرام ہے، اب اس کو لاگو کرنے کے لیے اگر اسمبلی کا محتاج کر دیا جائے تو یہ اللہ کے فیصلے کی توہین ہے اور اسی کو شرک کہتے ہیں، جبکہ آج عملی طور پر جمہوریت میں یہی چیز ہو رہی ہے۔ خلافت میں اکثریت کی رائے کو ہر وقت قبول نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اسے اصول بنایا جاتا ہے، بلکہ کسی فیصلے کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے، جبکہ جمہوریت میں اول و آخر اکثریت کو ہی فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ جمہوریت میں حق کا معیار اکثریت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اکثریت بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہے۔ جمہوریت میں انسان کو قانون بنانے کی اجازت ہوتی ہے اور اس پر عمل درآمد کس حد تک ہو اس کا فیصلہ بھی اسمبلی کے ممبران کرتے ہیں، جبکہ خلافت میں انسان کوئی قانون نہیں بنا سکتا، کیونکہ قانون بنانا اللہ کا کام ہے، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہاں، اس کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات تجویز کرنا یہ اہل شورا کی مدد سے کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کا قانون سب پر یکساں نافذ ہوتا ہے۔ اسلام میں جو ایک دفعہ خلیفہ بن جائے، یا منتخب ہو یا غیر منتخب، اس کا ہٹانا جائز نہیں، الا یہ کہ وہ کفر کا ارتکاب کرے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد ہی دوسرا خلیفہ بن سکتا ہے۔ جمہوریت میں مذہب سے آزادی ہے، ہر کوئی جو چاہے مذہب رکھے، کوئی پابندی نہیں، جس طرح چاہے مذہب بدلے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سزا نہیں، اس لیے جمہوریت میں لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ باطل کو مٹانا اسلام کا فرض ہے اور یہی جہاد ہے جو قیامت تک فرض ہے۔ جمہوریت میں باطل سے جہاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جمہوریت جہاد کو ختم کرتی ہے۔ جمہوریت میں کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حاکم بننے کے وہ لوگ اہل ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جمہوریت میں عورت بھی سربراہ مملکت ہو سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ اسلام میں عورت حاکم نہیں ہو سکتی۔ سربراہ مملکت ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس قوم کی حکمران عورت بن گئی وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اسلام میں طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اسلام میں نہ حزب اقتدار کا تصور ہے، نہ حزب اختلاف کا۔ اسلام پارٹیوں کے سخت خلاف ہے، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جمہوریت پارٹیاں بنانا سکھاتی ہے اور پارٹیوں کے بل بوتے پر چلتی ہے، پارٹیوں کے بغیر جمہوریت چل ہی نہیں سکتی۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا ہونا لازمی ہے۔ جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام ہے، الیکشن میں حصہ لینے والی جماعت کو ارب روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ پیسہ لگاتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ غریب اور ایماندار شریف بندے کی اس میں کوئی بھی قدر نہیں ہے، جبکہ خلافت میں ان سب دھندوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جمہوریت کہتی ہے کہ حکومت مانگنی پڑتی ہے، جبکہ حدیث ہے کہ جو حکومت طلب کرے وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ ان چند پوائنٹ سے آپ کو جمہوریت اور خلافت میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب، اور آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔